وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ 36ویں نشست ہے۔ سورۃ العلق کی 6ویں اور 7ویں آیت چل رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان نہایت سرکش ہے، بہت سرکش واقع ہوا ہے۔ سرکش کیوں واقع ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی 2 علتیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائیں۔ ایک علت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت کچھ ہے۔ وہ جب سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں بہت بڑا ہے، سب اس سے چھوٹے ہیں، تو پھر وہ سرکش بن جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی سرکش بن جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی۔ انسان کی تاریخ بتلاتی ہے کہ اکثر انسان ایسے ہی واقع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوتی ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ جو کہے گا وہی بات اصل ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ کلام انسانوں سے متعلق ہے، یہ خطاب انسانوں سے کیا جا رہا ہے، تو انسان جس بات سے مطمئن ہوتا ہے اور جس اسلوب سے یقین حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اسلوب میں گفتگو فرمائی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلا ان الانسان، یہ ان حرف المشبہ بالفعل تاکید کے لیے آتا ہے، اور لیطغی میں لام الابتداء یہ مزید تاکید کے لیے اور اس کے اندر کچھ شدت پیدا کرنے کے لیے بات لائی گئی ہے کہ انسان حقیقت میں ایسا ہی واقع ہوا ہے، تاکہ کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ رآ یہ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ افعال قلوب میں سے ہے، جس کا تعلق ہماری آنکھوں کی رؤیت سے بھی ہے اور دل کی رؤیت سے بھی ہے۔ بصرہ کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں، اس کا تعلق ہماری اس آنکھ سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ اس کو افعال قلوب میں شمار کیا جاتا ہے چونکہ یہ قلبی افعال ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الرآہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رآ نفسہ، چونکہ یہ افعال قلوب میں سے ہیں اس لیے اس میں گنجائش ہے، دیگر افعال میں وہ گنجائش نہیں ہوتی ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الرآہ استغنی، یعنی الرآہ انسان اپنے آپ میں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ کچھ ہے، وہ اپنی ایک حیثیت سمجھتا ہے، اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، بہت کچھ ہے۔ تو یہ چیز ہی ہے جو انسان کو سرکش بنا دیتی ہے۔ یعنی جیسے کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، ان کی جو تفسیر ہے نہایت وسیع تفسیر، اس میں انہوں نے لکھا کہ یعنی لرؤیتہ، یعنی انسان سرکش کیوں بنتا ہے؟ اپنے آپ میں دیکھنے کی وجہ سے۔ لا فی نفس الاستغنا، یعنی استغنا تو ایک الگ چیز ہے، بے نیاز ہو جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن انسان اپنے آپ میں ایک نظر ڈالتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھئی میں ہوں، میں اس حیثیت کو پہنچ چکا ہوں، اور میں اس پوزیشن میں پہنچ چکا ہوں کہ مجھے ابھی کسی سے کوئی لین دین نہیں، میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، تو پھر وہ کسی طرح کی بھی تیزی دکھائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں بھی سرکش بن جائے گا عیاذا باللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن نسائی کی کتاب الزکوٰۃ میں لائے ہیں، اور کتاب الزکوٰۃ میں باب قائم کیا ہے، باب الفقیر المختال۔ باب الفقیر المختال یعنی وہ فقیر جو مغرور قسم کا ہے، یعنی ایک شخص مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے اور مال کی بنیاد پر سرکش بنتا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، بات غلط ہے لیکن بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سبب ہے۔ لیکن الفقیر المختال
جس کا جیب خالی ہے، کوئی چیز اس کے پاس ہے نہیں، اور پھر بھی وہ فخر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ عز وجل یوم القیامہ، 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس طرح کا اسلوب اور بھی جگہوں پر اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں سے ایک شخص وہ ہے الشیخ الزانی، اس لیے کہ نوجوان کے اندر وہ دوائی زیادہ ہوتے ہیں، محرکات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن الشیخ الزانی، العائل المزہو، العائل المزہو یعنی وہ محتاج آدمی جو ہر طرح سے لوگوں کا ہر ناحیے سے، ہر پہلو سے محتاج ہے، وہ پل پل محتاج ہے، لیکن وہ ایک طرح سے مغرور بن جاتا ہے، بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا کہ ایسے آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفتگو نہیں کرے گا۔ الامام الکذاب، ایک تیسری بات بھی کہی گئی ہے۔ تو یہ گویا کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن اپنے آپ میں سمجھتا ہے، لرؤیتہ الرآہ، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ بھائی میں اتنا ہوں کہ ابھی مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود سب سے بڑا ہوں، میں خود سب سے عظیم ہوں، میرے اندر ہی سب کچھ چیزیں ہیں۔ تو یہ چیز ایک تو یہ وجہ ہے۔ ایک دوسری وجہ ہوتی ہے سرکشی کی، یعنی اللہ نے جو کہا کلا ان الانسان لیطغی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ الرآہ، اپنے آپ میں غور کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ الرآہ استغنا، یعنی وہ مستغنی ہونے کی کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں سب سے بے نیاز ہوں، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی بے نیاز ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو تفسیر آئی ہے، جو انہوں نے باضابطہ کوئی تفسیر تو نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے جو اپنی دیگر کتابوں میں جہاں جو آیت سے متعلق جو گفتگو تھی جو کی، انہوں نے اس کو اکجا کیا گیا ہے، تو وہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے سورۃ اللیل کی تفسیر میں کہا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى، یعنی یہاں مجرد استغنا کی بات کی گئی ہے، یعنی انسان کبھی بے نیاز ہو جاتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ سے بھی بے نیاز ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ بہت ساری عبادتوں سے، اللہ کے تقرب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سرکشی کی بات ہے، لیکن سرکشی کی سب سے بڑی بات اس وقت ہوتی ہے جب وہ یعنی مال اس کے پاس آ جائے، اس کے پاس نوکر چاکر ہوں، اس کے خادم اس کے پاس موجود ہوں، اس کے پاس بہت سارے وسائل موجود ہوں، تو سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس افراد بھی ہیں، میرے پاس کرسی بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ سید القوم بن جانے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں سب میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، سب سے اوپر ہے، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بے نیاز ہوں اور میں رب سے بھی بے نیاز ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے طغیان، جو سرکشی کی جو وجہ ہے، وہ یہی بتلایا رب العالمین نے کہ مال ان کے پاس بہت ہوتا ہے، عمومی طور پر وسائل بہت ہوتے ہیں ان کے پاس زندگی کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النازعات میں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا ان کے پاس جو موجود ہے اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بے نیاز ہیں، تو پھر سب پر قاہر اور جابر بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو بھول جاتے ہیں اور اس کو بھی خاتمے میں لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرعون سے متعلق جو بات کہی تھی کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جو سورہ مریم کی آیت، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، انه طغى، یہ طغیانیت کہاں سے آئی اس کے اندر؟ اسلوب دیکھیے خود جو اللہ رب العالمین نے فرعون کا ذکر فرمایا ہے سورہ زخرف میں، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین۔ قرآن نے کہا کہ فاستخف قومه فاطاعوه، اس اسلوب سے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اس نے۔ اسی مال کی بنیاد پر تو جو کہا تھا اس نے کہ یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار، یہ کیوں کر کہا اس نے؟ اسی بنیاد پر وہ طغیانیت کا شکار ہوا، اسی وجہ سے وہ سرکش بنا۔ وہ آپ قارون کو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قصص میں بیان فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ جب اس کو اللہ رب العالمین نے خوب دولت عطا فرمایا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیا کہا اس نے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی،
کہا کہ میں نے اپنی سمجھ سے میں نے کمایا ہے. یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس کے پاس مال ہے. کہا کہ میرا اپنا مال ہے, میں نے کمایا ہے, میری اپنی طرف سے. عیاذاً باللہ. بات دیکھیں صرف قارون کی نہیں ہے, بات ایک نام کی نہیں ہے. ایسے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے بے شمار لوگوں سے متعلق بیان فرمایا سورہ الزمر میں کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب انسان کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں پکار بیٹھتا ہے, ہم سے دعائیں کرتا ہے. اور پھر فَإِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. اللہ نے کہا کہ بل ہی فتنہ ولیکن اکثرہم لا یعلمون. ایسی بات تو کئی لوگوں نے کہا ہے. قد قالها الذین من قبلہم فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون. تو یہ انسان کی ایک طرح سے فطرت میں وہ ہے جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے عیاذاً باللہ, کہ مال آنے کی بنیاد پر وہ ایک طرح سے مکمل طور پر بے نیاز ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے دنیا میں جتنے بھی عذابات آئے ہیں عیاذاً باللہ عمومی طور پر ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے. اللہ نے سورہ سورۃ القصص میں بیان فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا, بہت اٹھان تھی ان کی تجارت میں, بہت آگے نکل چکے تھے. اسی بنیاد پر وہ یعنی سب سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں, طغیانیت پہ اتر آتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی سرکشی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. انسان جب خالی جیب ہوتا ہے, خالی ہاتھ ہوتا ہے تو بھی کبھی بے نیاز بنتا ہے, لیکن عمومی طور پر مال آنے کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں کو جہاں سمجھاتے تھے, قصے بھی بیان کیا کرتے تھے, قصوں کے ذریعے بھی سمجھاتے تھے. آپ علیہ السلام نے اس نکتے کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ بیان فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزہد والرقائق میں اس حدیث کو لائے ہیں, اور امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب سجن المؤمن و جنت باب الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک قصہ بیان فرمایا. قصہ کافی طویل ہے, میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا 1 منٹ کے اندر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تھا ابرص, ایک تھا اقرع, ایک تھا اعمى. ایک ابرص تھا جس کی جلد خراب ہو چکی تھی اور حسن چلا جا چکا تھا, اور دوسرا تھا وہ جو اقرع جس کے سر پر بال نہیں تھے, جو تزین کی ایک عظیم چیز ہے. ایک تیسرا شخص تھا جو اعمى تھا, نابینا تھا. تینوں نہایت کمزور تھے معاشرتی زندگی, سماجی زندگی کے اعتبار سے, مالی اعتبار سے بھی, اور لوگوں نے انہیں دور کر کے رکھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا. فبعث اللہ علیہ ملکن, اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا. جو فرشتہ ان کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ یعنی تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے, کیا چاہیے آپ کو؟ ابرص نے کہا کہ بس مجھے اچھی جلد چاہیے, اچھا حسن چاہیے, اور تاکہ لوگ جنہوں نے مجھ سے دوری اختیار کر لی ہے وہ لوگ میرے قریب آ جائیں. اور کیا چاہیے مال میں سے؟ کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے. وادی بھر کے اونٹ دے دیا گیا تھا, وادی بھر کے اونٹ جو ہے اس کو میسر ہو چکے تھے. اور دوسرا شخص تھا جو اقرع تھا, کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے سر پہ بال چاہیے, مجھے ایک زینت کی چیز ہے. کہا کہ مال میں کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے گائیں چاہیے, اور ایک وادی بھر کے گائیں اس کو میسر ہو گئی. نابینا شخص تھا, اس کے پاس گئے, کہا کہ مجھے آنکھ جو ہے مجھے بینائی مل جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں, جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں بھی لوگوں کو دیکھوں. اور کہا کہ مال میں مجھے بکرے چاہیے, بکریاں اس کو دے دی گئی. بہرحال یہ قصہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ سب سے پہلے ابرص, پھر اس کے بعد اقرع, ان دونوں کے پاس گیا. فرشتے نے جا کر کے کہا کہ جو ہے دیکھو میں راستے میں جا رہا تھا اور میرے پاس مال ختم ہو چکا ہے, اور میں راستے کے ساری چیزیں ضروریات میری ختم ہو چکی ہیں. اب میرے لیے آپ کچھ کیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے میرے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, پھر آپ ہیں بحیثیت انسان کے جس کا میں نے سامنا کیا, کچھ میری آپ مدد کر دیں. یہ سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ جو ابرص تھا, پھر بعد میں اقرع نے بھی یہی اسلوب اختیار کیا. کہا کہ حقوق کثیرہ, کہا کہ میرے پاس مال تو بہت ہے لیکن میرے پاس اتنے حقوق ہیں کہ وہ پورے کرنے کے لیے ہی میرا یہ مال جو ہے ختم ہو جائے گا, الگ سے تمہیں کہاں سے دوں میں؟ ملک نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ کأنی اعرفک, مجھے لگتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں. میں الم تکن ابرص, کیا تم ابرص نہیں تھے؟ تمہاری جلد یہ خراب نہیں تھی, تمہارے پاس یہ حسن ہی نہیں تھا. یقدرک الناس, اسی ابرص ہونے کی وجہ سے تو
اسی برس کی بیماری کی وجہ سے لوگوں نے تمہیں چھوڑ رکھا تھا، دور ڈال دیا تھا لوگوں نے تم کو، کوئی تمہارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فقیراً اعطاک اللہ، تم تو فقیر تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اتنا نوازا ہے تم کو، اور تم مجھ سے ایسی بات کہہ رہے ہو۔ کہا کہ نہیں، انما ھذا المال ورثت عن کابر من کابر من کابر عن کابر، ایسے الفاظ ہیں۔ کہا کہ یہ مال تو میں نے اپنے آبا و اجداد سے حاصل کیا ہے، میرے بڑوں سے، مجھے وراثت میں ملا ہے۔ کہا کہ ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو اللہ تمہیں اسی حالت میں لوٹا دے جس حالت میں تم تھے۔ اللہ اکبر، کیسے آزمایا رب العالمین نے۔ اقرع نے بھی ایسا ہی اسلوب اختیار کیا، یہی صورتحال ہوئی اس کے ساتھ۔ اعمیٰ نے کہا کہ میری صورتحال تو کچھ الگ تھی، جائیے جو ہوئے سب لے کے جائیے۔ کہا کہ امسک مالک، تمہارے مال کو تم تمہارے پاس ہی رکھو، انما ابتلیتم، تم تینوں تو بس آزمائے گئے، تم رضی عنک، تم تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہو چکا ہے، وسقط علی صاحبیک، اور تم دونوں کے ساتھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو چکے ہیں۔ دیکھیں مال آنے کے بعد انسان کیسے حالات بدل لیتا ہے، کیسے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، کیسے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیسے لوگوں سے جو ہے مطلب ہیلے بہانے اختیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اختیار کرنے کے لیے اسے اپنے آبا و اجداد کی طرف منسوب کرتا ہے کہ مجھے مال وہاں سے ملا ہے، میں نے اپنی سمجھ سے حاصل کیا ہے، میرے محنت سے حاصل کی۔ تمہیں آبا و اجداد دیے کس نے؟ تمہیں سمجھ بوجھ دی کس نے؟ کمانے کی قوت دی کس نے؟ عیاذاً باللہ انسان کیسے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیسے سرکش بن جاتا ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان ایک طرح سے بہت ہی بے نیاز ہو جاتا ہے اور اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ وہ بہت عظیم انسان ہے، پھر جا کر کے سرکشی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت آتی ہے سامنے، اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، ان الانسان اس پر جو الف لام ہے قاعدے کی روح سے، عربی زبان کی قاعدے کی روح سے وہ استغراق کے لیے ہے، جس میں دنیا کے سارے انسان آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، کیا سارے ہی انسان ایسے ہیں یا کچھ مستثنیٰ بھی ہیں؟ اس آیت کریمہ تو یہاں پر تو استثناء نہیں کیا گیا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الانسان کل کے کل انسان تو ایسے ہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے دیگر مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی انسانوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، انبیاء میں سے، صالحین میں سے، دیگر جو ہے مومنین میں سے، جنہیں اللہ رب العالمین میں مال بھی عطا کیا، لیکن وہ بے نیاز تھے اس معنی میں کہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن اس بے نیازی کا یہ معنی ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، وہ لوگوں کو گرا ہوا سمجھتے تھے، یا یہ سمجھتے تھے کہ یا اس کے نتیجے میں ان کے اندر تکبر آ چکا تھا، اور تکبر اس معنی میں کہ وہ لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، پھر اس معنی میں بھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود بے نیاز ہو جاتے تھے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہیں اللہ نے بے نیاز رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مستغنی رکھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں وہ شاکر تھے، شکر گزار تھے، مومن بندے تھے، لوگوں کے حقوق ادا کیا کرتے تھے۔ وہ کچھ ایسے حضرات ہیں، ایسے کچھ صفات ہیں، انشاءاللہ آنے والی نشست میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک انسان بنائے، صالح انسان بنائے، ہمیں مومن بنائے، ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین تقوی عطا فرمائے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اندرون اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بدل دے، ظاہر میں اس کے وہ چمک نظر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیٹھک کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے، ہمارے معاونین، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں ان کے حسنات میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔